تو منقبت پڑھ رہے تھے، تمامی حضرات سماعت کر رہے تھے. اب جس گھڑی جس لمحے کا انتظار تھا وہ گھڑی وہ لمحہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کرنا جا رہا ہوں. بھائی بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ قادری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت آئیں اور بہترین خطاب سے ہم تمامی حضرات کے قلوب کو نور سے مجلہ فرمائیں. ان کے آنے سے قبل کچھ شعر میں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. جن کی جھولی میں نبی کا صدقہ ہے، نبی کا ٹکڑا ہے تو سبحان اللہ بولیں گے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے اس گھاٹ سے منتوں کے گزارے ہاتھ سے منتوں کے گزارے نہیں ہوتے. اور بیدام یہی بک جاتے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. آئیے اپنے حبیب کا استقبال. آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ ابھی پروگرام ختم کے بعد میں کل شریف ہوگا. آپ حضرات کی گزارش ہے کہ آپ حضرات لنگر سراہور کا پروگرام رکھا گیا. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس لنگر کو کھائیں اور خود و برکات پر علامات. تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات لنگر لے کر کے یہ نہ دیکھیں کہ وہ دال اور روٹی ہے، بلکہ دیکھیں نسبت کہاں سے، نسبت کہاں سے. اگر نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے، آپ حضرات کس نسبت سے کھائیں گے کہ سرکار کا فیض ہم کو ملے گا تو رہیں گے ٹھنڈی میں. فیض کہاں سے ملے گا سبحان اللہ. تو آپ حضرات اس چیز کا غور رکھیں. آپ حضرات شریف میں شرکت فرمائیں اور لنگر شریف کھا کے جائیں. آئیے اپنے خطیب کا استقبال نعرہ تکبیر رسالت سے نعرہ تکبیر اٹھا کر آپ حضرات استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت مسلک اعلی حضرت سرکار سرا حاضر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. منبر شریف پر تشریف فرما پیر طریقت رہبر راہ شریعت تمام تر علماء کرام مداحان رسول انام معزز سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اب حضرات بغیر تاخیر کے درود شریف پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، بیس وغیرہ کم رکھے گا، بڑھا دیجیے آواز. آپ حضرات ایک کام کریں، تھوڑا تھوڑا آپ لوگ بڑھائیں نا. اب اس کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے، بس آپ کی ضرورت ہم سمجھ رہے ہیں. اعلان ہوا ہے تبھی سے میں کشمکش میں ہوں کہ آپ پر بہت بڑا ظلم ہوگا، کیونکہ ابھی کھانا باقی ہے آپ کا، اور 12 بجے کے بعد آپ کو کھانا کھلانے سے کوئی روکے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ 12 بجے کے بعد بھی آپ کو نہ کھانے لگے. تو اب اس ٹائم اس کی وجہ اور چاہے جتنی ہوں، اور اس کی وجہ کوئی اور چاہے جتنا بنا ہو، لیکن اب چونکہ آخری میں ہوں تو سب سے بڑی وجہ میں ہی رہوں گا. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ کباب میں ہڈی بن کر کے رہوں. تھوڑی دیر آپ محبت سے بیٹھیں تاکہ میں تیزی کے ساتھ اپنا کام کر جاؤں اور آپ کو چھٹی بھی مل جائے. ایک بار اور درود شریف سنائیں، پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں حضور کی محبت میں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلی بار ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، 10-12 دن ہوئے ہوں گے، ہے نا. یہی مسنڈی، کیا نام ہے سنڈی؟ نام اچھے رکھا کرو یار، پڑھے لکھے لوگ رہیں گے تو اچھا نام رکھے. تو میں نے محفل کے آداب بتائے تھے نا، یاد ہوگا قافلوں میں. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی رحمت والے پروں کے نیچے آ جائیں تو آپ برائے مہربانی اندر چلے جائیں، محفل میں آ جائیں، محفل میں. اور اگر کسی مجبوری کے تحت بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، میں زبردستی کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں. چلیے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی، یا ہو سکتا ہے یہ مجبوری ہو کہ فرشتے نہ چاہتے ہوں کہ ہمارے رحمت والے پروں کے نیچے آ جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال توجہ کریے حضرات. خطبے کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا، مختصر سی اس کی تشریح کر کے پھر ختم کر دوں گا. لیکن قرآن شریف سننے کے آداب پہلے سن لیجئے، محبت سے سنیے، نہ طبیعت کرے تو ابھی چلے جائیے گا. قرآن شریف پڑھنے اور سننے کا مسئلہ بھی یہی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ کے ساتھ غور سے اسے سنو اور خاموش رہ کر کے سنو.
پوری طرح خاموش رہ کر اسی کو سنو کہ تمہارا مالک تم سے کیا فرما رہا ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے، تم پر رحم کیا جائے. اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو، بالکل ادھر سے درخواست لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ درخواست لکھے تب چھٹی ملے گی، تو آپ ضرورت کے تحت چلے جائیں، مگر بیچ میں اٹھک بیٹھک ہلڑ ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے. بولے نہیں انشاءاللہ ابھی ضرورت ہو تو چلے جائیں، کیونکہ میں تقریر میں ہلڑ ہنگامہ کر بھی نہیں پاتا ہوں اور نہ میں ہلڑ ہنگامہ برداشت کرتا ہوں. میں اللہ کا کلام قرآن پڑھوں گا، آپ محبت کے ساتھ اور جو آداب ہیں اس کے اسی طرح سنیں گے انشاءاللہ. بولے نہیں انشاءاللہ. اچھا قرآن شریف سبحان اللہ، ایک بار کہہ لو نا سبحان اللہ. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ بے شک جب قرآن کی آیتیں ایمان والوں کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں نکھار آ جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ قرآن شریف کی برکت ہے. قرآن شریف ڈمرو ڈھول تماشا وہ اور لوگ ہوں گے جن کو اس میں مزہ آتا ہوگا. جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے ان کو ڈمرو اور ڈھول میں مزہ نہیں آتا ہے، انہیں رب کے کلام میں مزہ آتا ہے. ذرا مچل کے ڈم ڈم دھماکہ ایمان والوں کے لیے ضروری نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زادتہم ایمانا، ان کا ایمان مزید نکھرنے لگتا ہے. سمجھ گئے اتنی بات؟ ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جب یہ چلیں گے تو ان کے سامنے اور ان کے دائیں ان کا ایمان کا نور چل رہا ہوگا اور ان کے اچھے عمل کا نور چل رہا ہوگا. ذرا سب یہ قرآن شریف ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا. میں وقت اتنا ہی لوں گا جتنا مجھے دیا گیا ہے، لیکن جو بات ہو وہ سلیقے سے ہو جائے. حضرات پوری توجہ کے ساتھ سنیے. ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کے بیچ میں، آپ تصور کریں، مان لو کہ یہ جہنم ہے تو جہنم کے بیچ میں ایک پل بچھایا جائے گا، بیچوں بیچ میں بچھایا جائے گا، اور اس پل کا نام صراط ہے. اسی کو پل صراط کہا جاتا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے بیچوں بیچ میں وہ بچھایا جائے گا اور اس پر سے ہر کوئی گزرے گا. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر اس پل کے اوپر سے نہ ہو، وہ گزارا نہ جائے. یہ تو ہوا حضور کا فرمان. ہمارا اور تمہارا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم کے اوپر بچھے ہوئے پل یعنی پل صراط سے اس کا ورود نہ ہو، اس کا گزر نہ ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گزارا نہ جائے، ہر ایک کو اس پر سے گزرنا پڑے گا. اچھا وہ پل کیسا ہوگا؟ وہ RCC کا بنا ہوا پل نہیں ہوگا، وہ تمہاری اینٹ پتھر کا بنا ہوا پل نہیں ہوگا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ دھار والا ہوگا. بال سے زیادہ باریک ہوگا، کتنا باریک ہوگا وہ خدا جانے یا خدا کا رسول جانے. تلوار سے زیادہ تیز ہوگا وہ پل صراط. اب کتنا زیادہ تیز ہوگا اس کی حد حضور نے نہیں بتائی، تو خدا جانے یا خدا کا رسول جانے. لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ بال کے برابر بھی اگر باریک کوئی پل ہو تو ہم سے اور تم سے چلا نہیں جاتا. اگر تلوار
تلوار کے برابر ہی تیز دھار والا ہو تو ہمارے اور تمہارے قدم اس پر پڑ نہیں سکتے، وہاں سے ہم گزر نہیں سکتے۔ اب یہ ہے پل تلوار سے زیادہ دھاردار اور بال سے زیادہ باریک۔ میرے عزیزو ذرا توجہ کریے، آپ کے سامنے اگر 6 فٹ کا نالا ہو، اس نالے کے اوپر بال کے برابر نہیں، بال سے زیادہ باریک نہیں، بلکہ ایک بانس رکھ دیا جائے جو کافی موٹا ہوتا ہے، اور آپ سے کہا جائے اس پر سے گزرو تو ہمارے اور تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے، گزرنا آسان نہیں ہوگا، مشکل پڑ جائے گا، کبھی ایسا ہوگا کہ لڑکھڑا کر کے اس میں گر جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو اندازہ کرو، یہ پل جو بچھا ہوا ہے یہ کسی ندی اور نالے پہ بچھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے۔ اگر قدم لڑکھڑائے تو بندہ کہیں اور نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں جا کے گرے گا۔ میرے عزیزو اب یہاں سے کون گزرے گا، کیسے گزرے گا، اور گزرنے کا انداز کیا ہوگا؟ تو صاف ستھرے لفظوں میں یوں سن لیجئے کہ گزر وہ پائے گا جسے میرا اور تمہارا مولا چاہے گا وہی گزرے گا۔ نہیں ہے۔ اچھا گزریں گے کیسے؟ آپ کی توجہ ہے کہ بند کر دیں؟ ہے نا توجہ؟ خاموشی کے ساتھ سنیے، میں نے کہتا ہوں کہ آپ کہتے چلائیے سبحان اللہ کہیے، غور سے سنیے، لیکن ایک بات ایسا کر لیجئے نا کہ مدینے والے پر جب قرآن نازل ہوا ہے جو ہم سن رہے ہیں تو ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کے مدینے والے کو پکار لیں، کہیں نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہاتھوں کو نیچے کیے۔ یہ پل، اس کو پل صراط کہتے ہیں، یہ بچھا ہوا ہوگا جہنم کے اوپر۔ اب وہاں سے گزریں گے کیسے؟ اس کے گزرنے کے لیے کیا تربیت لینی پڑے گی، کیا مشق کرنی پڑے گی؟ کیا ابھی سے کسی باریک چیز پر گزر کر کے ہم ٹرینڈ ہو جائیں تو گزر لیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہاں پر کامیاب کیسے ہوں گے اور کون لوگ ہوں گے اور وہاں گزرنے والے کیسے گزریں گے؟ اس کا طریقہ ہمارے اور تمہارے پروردگار نے بتا دیا ہے قرآن میں کہ یوں کرو تو گزر جاؤ گے۔ اب اگر آپ کو طریقہ بتائیں، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ آمادہ ہیں پوری طرح؟ سب لوگ ایک بار کو انشاءاللہ سن کے عمل بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہم دونوں لوگ اپنی اپنی عادتیں ختم کریں، ہم فالتو بولنے والی عادت ختم کریں، آپ لوگ فالتو سننے والی عادت ختم کریں۔ دونوں لوگ کام کی باتیں کریں بھی اور آپ کام کی باتیں سن کر اس پر عمل بھی کریں، بولو انشاءاللہ۔ ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ، آپ بھی کہو انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھو، مولانا محمد معدنی الکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب قرآن شریف کی وہ آیت سنی جو میں نے پڑھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اس دن یعنی قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جہنم کے اوپر جب پل صراط بچھا ہوگا تو اس پل صراط کے اوپر سے جب ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں گزریں گی تو جب وہ گزر رہے ہوں گے تو اس پل پر گزرنا آسان نہیں ہوگا، بال سے زیادہ باریک شے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، تلوار سے زیادہ دھاردار والی چیز پر چلنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جب ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں گزر رہی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے کر دے گا اور دائیں کر دے گا، تو وہ اپنے ایمان کی روشنی کی مدد سے اس پار گزر جائیں گے اور گزر کر جنت چلے جائیں گے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے بولو؟ اچھا تفسیر کو ٹچ کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار سب لوگ کہو نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے بول لو نا یار، صحابی کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو، ہے نا؟ اور اتنا اور کہہ لیا کریں ارضاہ عنا، اللہ مجھ سے راضی ہو اور وہ صحابی رسول ہیں ان کو ہم سے راضی کر دے، بولے نا آمین کہہ لے نا۔ ہاں اگر کوئی صحابی آپ سے راضی ہو گیا تو جنت آپ کی ہو گئی، ذرا بچل کے بولے۔ حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو نور ہوگا یہ ایمان کا بھی نور ہوگا اور عمل کا بھی نور ہوگا. جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا ہی بھاری اس کا نور ہوگا. ایک بات اور سن لے, اس پل صراط سے ہر کوئی گزرے گا. حد تو یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے آقا محمد عربی بھی گزریں گے, تمام انبیاء گزریں گے, تمام اولیاء گزریں گے, تمام غوث گزریں گے, تمام قطب گزریں گے, تمام ابدال گزریں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا بڑا نور ہوگا. کسی کا نور پہاڑ کی طرح ہوگا, کسی کا نور کھجور کے درخت کی طرح ہوگا. جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اس کا نور اتنا ہی بھاری ہوگا, اور جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اس کا نور اتنا بلند ہوگا اور اتنی ہی تیزی سے گزر جائے گا. اور جس کا عمل کمزور ہوگا اس کا نور اتنا ہی کمزور ہوگا. جو سب سے زیادہ کمزور ہوگا اس کا نور اس کے انگوٹھے میں رکھ دیا جائے گا. کبھی چمکے گا, کبھی بجھ جائے گا, کبھی چمکے گا, کبھی بجھ جائے گا. اسی طرح وہ لڑکھڑاتے ہوئے, گھسٹتے ہوئے, سرین کے بل گھسٹتے ہوئے, لیکن اگر ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اللہ کے فضل سے گزر جائے گا, مگر بڑی مشکلوں سے گزرے گا. میرے عزیزوں, اچھے عمل کریں, ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں تو کل پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا. اور جتنی آسانی سے گزر جائیں گے اتنی ہی تیزی اور آسانی کے ساتھ جنت کی بشارت بھی ہمیں اور سمجھ گئے آپ. اچھا, جو گزر رہے ہوں گے, جو گزر جائیں گے, انہی کو جنت کی بشارت بھی ہے. جو نہ گزر پائے گا وہ جہنمی ہے. یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے, یہ ہمارے اور تمہارے پروردگار کا اٹل فیصلہ ہے. اور گزرنا سب کو ہے. یہ دنیا ہے, یہاں جو چاہیں کر لیں, جس طرح چاہیں پک لیں, لیکن اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اللہ کا قانون اٹل ہے. جب گزر رہے ہوں گے, ایمان والے مرد, ایمان والوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور کے غلام جو حضور کے ہر فرمان کو سینے سے لگا لیتے ہیں. ذرا مچل کے بولیں. ایمان والی عورتیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ہر فرمان کو سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں. نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نمازوں کی پابند ہیں. ذرا مچل کے بولیں نا سب. روزہ اسلامی شریعت کا ایک قانون ہے تو روزوں کی پابندی کرتے ہیں. صدقہ وہ خیرات ادا کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, ماں باپ کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں, اپنے بھائیوں کی امداد کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں, درود شریف کا ورد کرتے ہیں, نیکیاں چلتے پھرتے کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. ذرا مچل کے بولیں گے. اور جب یہ گزریں گے تو سبحان اللہ, جب یہ گزر رہے ہوں گے, ابھی پار بھی نہیں ہوں گے, تو ان کا نور چمک رہا ہوگا نا. دیکھو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر اللہ نے فرمایا کہ ایمان اور عمل کا نور ان کے آگے ہوگا اور دائیں ہوگا. یہ نہیں کہ اس پار چلا جائے گا, ان کے ساتھ ہوگا, ان کے ساتھ ہوگا, اور اسی نور کی بدولت یہ گزر جائیں گے. آپ اندازہ کیجئے ایمان کتنی اہم چیز ہے کہ جہاں سے کوئی نہ گزر سکے وہاں سے ایمان گزار دیتا ہے. ذرا مچل عمل, اچھے عمل. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے نا کہ جس کا جتنا اچھا عمل ہوگا اس کا نور اتنا ہی پاورفل ہوگا. تو اچھے عمل, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اچھے اعمال, قرآن شریف کی تلاوت, یہ اچھے عمل, ان کے اندر اتنا پاور ہے کہ جہاں سے کوئی نہ گزر سکے وہاں سے یہ گزارنے کی طاقت رکھتے ہیں. ذرا بچل کے بولیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمل سے کیا ہوگا. وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں عمل سے کیا ہوگا. میرا مولا تو فرماتا ہے عمل سے تم پل صراط سے گزر جاؤ گے. ذرا بچل کے بولیں. عمل کی وجہ سے, عمل کے نور کی وجہ سے جہاں پر کوئی نہ گزر سکے, جہاں سے چائنا نہ گزر سکے, جہاں سے امریکہ نہ گزر سکے, جہاں سے روس نہ گزر سکے, وہاں سے گزر جاؤ گے اپنے ایمان کی روشنی اور اپنے عمل کی روشنی کی بدولت. ذرا بچل کے بولے نسبہ. اب ذرا تصور کریے, گزر رہے ہوں گے, تصور باندھیے,
میں हुल्लड़ हंगामे का कायल भी नहीं हूँ, ना चीखूंगा ना चीखने दूंगा। खामोशी के साथ अल्लाह का पैगाम अपने सीनों में लेके जाए। तसव्वुर करिए कि गुजर रहे होंगे, वो क्या मंजर होगा जब गुजर रहे होंगे तो पुल के उस पार मेरे आका गुजर के चले गए होंगे और पुल के एक तरफ मेरे आका सजदे में सर रखकर दुआ करेंगे, रब्बी सल्लिम उम्मती, मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत का मसला है, इन्हें सलामती के साथ इस पार कर दे। जरा मचला ये रब्बी सल्लिम उम्मती की सदाएं लगाने वाला कौन होगा? वहां का हाल आपको पता है क्या होगा? कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम, कोई गहरे से गहरा दोस्त अपने दोस्त की खैरियत नहीं पूछेगा, उसका हाल नहीं पूछेगा। क्या मतलब? नहीं पहचानेगा। नहीं, कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, युबस्सरूनहुम, एक दोस्त दूसरे दोस्त को देखेगा भी, पहचानेगा भी, मगर हालात ऐसे होंगे कि देख करके पहचान करके भी वो अपने दोस्त का हाल नहीं पूछेगा कि कैसा रऊफ नबी है जो खड़ा होकर के पुल के पार रब्बे सल्लिम की सजदाएं लगा रहा है और अर्ज करता है, मेरे मालिक मेरे चाहने वाले हैं, पुल से पार लगा रहा है। फिर उस नबी की नामूस पर हम मर क्यों न मिटे? जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। उसकी नामूस की बात आए तो अपनी जान छिड़कने के लिए हम बाहर सड़कों पे क्यों न निकल जाएं? हमें सब कुछ बर्दाश्त है, हमारे घर उजाड़ को बर्दाश्त है, मगर ऐसा करीम नबी जो पुल सिरात पर काम आए, उसकी नामूस पर उंगली उठे जो उम्मत मुस्लिमा को गवारा नहीं है, क्योंकि हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं, हम एहसान मानने वाली उम्मत मुस्लिमा हैं। में आया आपको? यही वजह है कि हुजूर के बारे में हम जरा बराबर कुछ